یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب بادشاہوں کے محل آسمان کو چھوتے تھے، جب ان کے آنگنوں میں سونے کی جھاڑ فنوس لٹکتے تھے اور رات کی چاندنی سنگ مرمر کی دیواروں سے ٹکرا کر چپ چاپ فرش پر بکھر جاتی تھی۔ انہی دنوں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام تھا ظہیر الدین۔ وہ انصاف پسند مگر بہت جذباتی مزاج کا آدمی تھا۔ چھوٹی سی بات پر خوش ہو جاتا اور کبھی معمولی سی بات پر غصے میں طوفان اٹھا دیتا۔ اس کا محل روشنی اور شان و شوکت کا گڑھ تھا۔ ہر وقت گوئے بازیگر، سپاہی اور وزیر اس کی خدمت میں حاضر رہتے، مگر ان سب میں ایک شخص ایسا تھا جو سب سے جدا تھا، اس کا وفادار سپاہی سلیمان۔ سلیمان عام سپاہیوں جیسا نہیں تھا، اس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں یقین جھلکتا تھا۔ وہ اکثر کہتا، بادشاہ سلامت، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور وہ جو کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ بادشاہ اس کی بات پر ہنس پڑتا، تم سپاہی ہو یا صوفی، ہر وقت اللہ کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ سلیمان مسکرا کر کہتا، بادشاہ سلامت، جو تلوار کے سائے میں جیتا ہے اسے تو اللہ پر یقین رکھنا ہی پڑتا ہے۔ ایک دن بادشاہ کو خبر ملی کہ پڑوسی سلطنت نے صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا، آج محل میں جشن منایا جائے، نغارے بجاؤ، چراغ جلاؤ۔ رات ہوئی تو محل جگمگا اٹھا، فضا میں خوشبو گھل گئی، دف اور ڈھول کی آوازوں سے ہوائیں تھڑکنے لگی۔ بادشاہ نے خوشی میں اپنی تلوار نکالی اور لہرانے لگا، مگر اچانک اس کا ہاتھ پھسلا اور تلوار کی دھار سے اس کی ایک انگلی کٹ گئی۔ خون بہنے لگا، سب درباری گھبرا گئے، حکیم دوڑ پڑے، خدام کپڑے لے آئے، مگر بادشاہ غصے سے لال تھا۔ تب سلیمان آگے بڑھا اور نرمی سے بولا، بادشاہ سلامت، غم نہ کیجیے، اللہ جو کرتا ہے بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ بادشاہ نے گرج کر کہا، میری انگلی کٹ گئی اور تم اسے بھلائی کہتے ہو؟ سلیمان نے سکون سے کہا، حضور، ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، شاید یہ تکلیف کسی بڑی آفت سے بچا لے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، لے جاؤ، اس قید خانے میں ڈال دو۔ سلیمان کو پکڑ کر لے جایا گیا۔ جاتے جاتے وہ بس اتنا بولا، بادشاہ سلامت، اس میں بھی اللہ کی بھلائی ضرور ہوگی۔ کچھ دن بعد بادشاہ شکار پر نکلا۔ جنگل میں وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ اچانک چند جنگلی قبیلے کے لوگ نمودار ہوئے جو اپنے دیوتا کے لیے انسانی قربانی دیتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور ایک لکڑی کے تخت پر باندھ دیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے تو سب چیخ اٹھے، یہ ناقص ہے، دیوتا کے لیے ناپاک ہے، اور فوراً اسے چھوڑ دیا۔ بادشاہ زمین پر گرا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، سلیمان، تم ٹھیک کہتے تھے، اللہ جو کرتا ہے بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے۔ محل واپس پہنچ کر اس نے پہلا حکم دیا، سلیمان کو فوراً قید سے آزاد کرو۔ جب وہ قید خانے پہنچا تو سلیمان تسبیح پڑھ رہا تھا، چہرے پر وہی اطمینان۔ بادشاہ نے کہا، میں نے تیرے ساتھ ظلم کیا، اب سمجھ آیا کہ تو سچا تھا۔ سلیمان مسکرا کر بولا، بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے قید میں نہ ڈال دے تو میں آپ کے ساتھ جاتا، اور چونکہ میری کوئی انگلی نہیں کٹی، وہ لوگ مجھے قربانی بنا لیتے۔ بادشاہ حیرت میں ڈوب گیا، یعنی میری غلطی میں بھی بھلائی تھی؟ سلیمان بولا، جی ہاں، ہر چیز میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، انسان صرف اس وقت نہیں سمجھ پاتا۔ اس دن کے بعد بادشاہ ظہیر الدین بدل گیا۔ اب وہ ہر مصیبت پر کہتا، شاید اس میں بھی کوئی بھلائی ہو، اور اس کی سلطنت میں انصاف اور سکون پھیل گیا۔ لوگ کہتے، ہمارا بادشاہ اب صوفی بن گیا ہے۔ محل کی دیواروں پر آج بھی وہ جملہ گونجتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ یہی اس داستان کا پیغام ہے کہ جب زندگی دکھ دے تو رنج نہ کرو، شاید وہی دکھ کسی بڑی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ دوستو، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔